بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 9 یعنی جملہ اسمیہ کا بیان پڑھیں گے۔ الدرس التاسع، 9واں سبق، جملہ اسمیہ کا بیان۔ سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں، جملہ اسمیہ سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے، جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب جملہ ہوگا تو اس کے کئی اجزاء ہوں گے، کیونکہ جملہ مرکب تام کو کہتے ہیں، اور مرکب میں ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ کلمات ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی کلمہ ہو تو پھر وہ تو مفرد ہے، تو مرکب کہیں گے اسی کو جو ایک سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوگا۔ تو جب جملہ کہا گیا تو اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایک سے زیادہ اجزاء ہیں۔ ان اجزاء میں سے پہلا جز اگر اسم ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کریم، دیکھیے اللہ کریم، اس جملے میں پہلا جز لفظ اللہ ہے اور یہ اسم ہے، اسی وجہ سے یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ قواعد و فوائد۔ نمبر 1، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں، کیونکہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز سے عام طور پر ابتدا ہوتی ہے، وہیں سے جملے کی شروعات ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا یعنی جہاں سے شروع کیا جائے۔ تو کیونکہ عام طور پر جملہ اسمیہ کے پہلے جز سے شروع کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں، اور اسے مسند الیہ بھی کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی جانب خبر کا اسناد ہوتا ہے، اس کی جانب خبر کی نسبت کی جاتی ہے، اس لیے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ مسند الیہ جس کی طرف اسناد کیا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، کیونکہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کی طرف عام طور پر خبر کا اسناد کیا جاتا ہے، خبر کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی جو بعد والا جز ہے اس کی نسبت کی جاتی ہے، اس لیے پہلے جز کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں، اور جو دوسرا جز ہوتا ہے اسے خبر کہتے ہیں، کیونکہ دوسرے جز کے ذریعے سے پہلے جز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اس لیے دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو مسند بھی کہتے ہیں۔ مسند یعنی جس کا اسناد کیا جائے، جس چیز کی نسبت کی جائے اسے مسند کہتے ہیں، کیونکہ دوسرے جز کی نسبت کی جاتی ہے پہلے جز کی طرف، اس لیے دوسرے جز کو مسند کہتے ہیں۔ جیسے اللہ غنی، اس مثال میں لفظ اللہ مبتدا ہے، مسند الیہ ہے، کیونکہ لفظ اللہ سے ابتدا ہو رہی ہے اس لیے یہ مبتدا ہے۔ کیونکہ لفظ اللہ کی طرف غنی ہونے کی اسناد کی جا رہی ہے، اللہ غنی ہے تو غنی ہونے کا اسناد لفظ اللہ کی طرف کیا جا رہا ہے، اس لیے لفظ اللہ مسند الیہ ہے۔ اور اس مثال میں غنی خبر ہے، کیونکہ لفظ غنی کے ذریعے سے لفظ اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اللہ کے تعلق سے خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تو غنی خبر ہے، کیونکہ غنی کی اسناد کی گئی ہے اس لیے غنی مسند الیہ ہے۔ نمبر 1، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں۔ جیسے اللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ مبتدا اور مسند الیہ ہے، غنی خبر اور مسند ہے۔ نمبر 2، مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ معرفہ کسے کہتے ہیں اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں،
جس سے کوئی معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ تو مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، کیونکہ مبتدا کے تعلق سے عام طور پر خبر دی جاتی ہے۔ مبتدا پر کسی چیز کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اب کسی کے بارے میں آپ خبر دیں گے، پہلے اس چیز کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے نا۔ آپ کسی کے بارے میں خبر تب دیں گے جب کہ آپ اسے جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، وہ چیز آپ کو معلوم ہو۔ اس لیے مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، یعنی ایسا نکرہ ہوتا ہے جس میں تخصیص کر دی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ مثال سے انشاءاللہ عز و جل بات واضح ہو جائے گی۔ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے۔ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی معین چیز نہ سمجھی جائے۔ اب دیکھیے مثال، جیسے زید شاعر، زید شاعر ہے۔ اس مثال میں لفظ زید معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ علم ہے۔ معرفہ کی قسموں میں سے آپ نے ایک قسم پڑھا ہوگا علم، یعنی نام ہونا، علم ہونا۔ تو زید علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور شاعر، لفظ شاعر نکرہ ہے۔ تو مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ طفل صغیر جالس، اس مثال میں طفل صغیر یہ دونوں مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ طفل موصوف، صغیر صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، اور جالس اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ طفل صغیر مبتدا جو ہے یہ نکرہ مخصوصہ ہے، یعنی ایسا نکرہ ہے جس میں تخصیص کر دی گئی ہے۔ اگر ہم صرف طفل کہتے، طفل کا معنی ہے بچہ، تو کوئی بھی بچہ مراد ہوتا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ جب طفل کی صفت لائی گئی صغیر، تو طفل کے اندر تخصیص ہو گئی، یعنی سب بچے مراد نہیں ہیں بلکہ چھوٹے بچے مراد ہیں، بڑے بچے مراد نہیں ہیں۔ جو طفل کبیر ہیں وہ مراد نہیں ہیں۔ طفل صغیر جالس، چھوٹا بچہ بیٹھا ہے۔ مبتدا معرفہ نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، خبر اگر معرف باللام ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر بھی آتی ہے۔ خبر اگر معرف باللام ہو، یعنی خبر کے اوپر الف لام داخل ہو، اگر خبر پر الف لام داخل ہو تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان کوئی ضمیر لاتے ہیں، ایسی ضمیر لاتے ہیں جو کہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے تو خبر عام طور پر نکرہ ہوتا ہے، خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی خبر معرف باللام بھی ہوتی ہے، یعنی خبر پر الف لام داخل ہو جاتا ہے۔ جب خبر پر الف لام داخل ہو تو بعض اوقات مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ایسی ضمیر لاتے ہیں جو ضمیر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، یعنی واحد تثنیہ جمع ہونے میں اور مذکر اور مؤنث ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، اللہ هو الرزاق، اللہ رزاق ہے۔ اس مثال میں خبر، کیونکہ الرزاق معرف باللام ہے، یعنی اس پر الف لام داخل ہے۔ لفظ اللہ مبتدا، الرزاق خبر ہے، اور الرزاق میں الف لام داخل ہے، خبر معرف باللام ہے۔ اسی وجہ سے مبتدا اور خبر کے درمیان، یعنی لفظ اللہ اور الرزاق کے درمیان ہوا ضمیر لائی گئی ہے۔ یہ ضمیر لفظ اللہ یعنی مبتدا کے مطابق ہے، کیونکہ مبتدا واحد ہے اس لیے یہ بھی واحد کی ضمیر ہے، مبتدا مذکر ہے اس لیے یہ بھی مذکر کی ضمیر ہے، یعنی مبتدا کے مطابق ہے۔ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں جو ضمیر ہم لائیں گے وہ مبتدا کے مطابق ہوگی۔ خیر، خبر اگر معرف باللام ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر بھی آتی ہے، جیسے اللہ هو الرزاق۔ نمبر 4، عموماً پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے۔ عام طور سے پہلے مبتدا پھر خبر آتی ہے، جیسے خالد عالم، خالد عالم ہے۔ اس مثال میں خالد مبتدا ہے، عالم خبر ہے، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے، لیکن کبھی خبر مبتدا سے پہلے آ جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خبر مبتدا سے پہلے آ جاتی ہے۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خبر پہلے آ جاتی ہے مبتدا بعد میں آتا ہے۔ جیسے قاعد بکر، بکر بیٹھا ہے۔ اس مثال میں بکر مبتدا ہے اور قاعد خبر ہے جو کہ پہلے آئی ہے، قاعد خبر پہلے آ گئی ہے۔
نمبر 5، فاعل اور نائب فاعل کی طرح مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ ہم نے جملہ فعلیہ کے بیان میں پڑھا تھا کہ فاعل اور نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، ہمیشہ حالت رفعی میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ فاعل اور نائب فاعل کی طرح مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ نمبر 6، خبر کبھی مفرد، کبھی جملہ اور کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ بنتی ہے خبر، کبھی جار مجرور ہوتی ہے، خبر کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ تو یاد رہے کہ جار مجرور ڈائریکٹ خبر نہیں بنتے، جار مجرور کسی متعلق سے مل کر کے خبر بنتے ہیں۔ خبر کبھی مفرد، کبھی جملہ اور کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ خبر اگر مفرد ہو، بیان کیا کہ کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ، کبھی جار مجرور۔ اگر مفرد ہو تو اس کے کیا احکام ہیں بیان کر رہے ہیں۔ خبر اگر مفرد ہو تو مذکر مؤنث واحد مثنی اور مجموع ہونے میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ خبر اگر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو، خبر اگر مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو تو اس وقت خبر کا مذکر اور مؤنث ہونے میں، واحد تثنیہ یا جمع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر مبتدا مذکر ہو تو خبر کو بھی مذکر لائیں گے، اگر خبر مفرد ہے اور مبتدا مؤنث ہے تو پھر خبر کو بھی مؤنث لائیں گے۔ پہلے ہمیں دیکھنا ہے خبر کو کہ خبر مفرد ہے یا جملہ ہے یا جار مجرور ہے۔ اگر خبر مفرد ہے تو پھر ہم اس خبر کو مبتدا کے مطابق لائیں گے۔ مبتدا اگر واحد ہوگا تو خبر کو بھی واحد لائیں گے، مبتدا اگر مذکر ہوگا تو خبر کو مذکر، مبتدا اگر جمع ہوگا تو خبر کو بھی جمع۔ ٹھیک ہے، یعنی واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں خبر کو مبتدا کے مطابق لائیں گے۔ خبر اگر مفرد ہو تو مذکر مؤنث واحد مثنی اور مجموع ہونے میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جیسے بکرٌ عالم، دیکھیے بکرٌ عالم میں کیونکہ عالم مفرد ہے، جملہ نہیں ہے، عالم خبر ہے اور یہ مفرد ہے، اسی وجہ سے اس کو مبتدا کے مطابق لایا گیا ہے۔ بکرٌ واحد ہے، عالم کو بھی واحد لایا گیا، بکرٌ مذکر ہے، عالم کو بھی مذکر لایا گیا۔ ہندٌ عالمۃ، اس مثال میں عالمۃ جو کہ خبر ہے کیونکہ یہ مفرد ہے، جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے عالمۃ کو ہندن کے مطابق لایا گیا۔ کیونکہ ہندن مؤنث ہے اس لیے عالمۃ کو بھی مؤنث لایا گیا، کیونکہ ہندن واحد ہے اس لیے عالمۃ کو بھی واحد لایا گیا۔ ہندن عالمات نہیں کہا گیا، ہندن عالم نہیں کہا گیا، مبتدا کے مطابق لایا گیا ہندن عالمۃ۔ الرجلان عالمان، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ عالمانی خبر ہے جو کہ مفرد ہے، عالمانی خبر واقع ہے جو کہ مفرد ہے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ عالمانی تو تثنیہ ہے، یہاں پہ مفرد ہونے سے مراد یہ ہے کہ جملہ نہ ہو، یہاں پہ تثنیہ اور جمع پر بھی مفرد کا اطلاق ہوگا، مفرد ہو یعنی جملہ نہ ہو۔ اب جملہ نہیں ہے تو یہ مفرد ہے، تو کیونکہ عالمانی مفرد ہے اسی وجہ سے اب اس کا واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث ہونے میں مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیے الرجلان تثنیہ ہے، عالمانی کو بھی تثنیہ لایا گیا، الرجلان مذکر ہے تو عالمانی کو بھی مذکر لایا گیا۔ الرجلان عالم نہیں کہا گیا، الرجلان عالمون نہیں کہا گیا، بلکہ الرجلان عالمانی کہا گیا مبتدا کے مطابق۔ الامرأتان عالمتان، یہاں پہ کیونکہ عالمتانی خبر ہے جو کہ مفرد ہے، اب کیونکہ خبر مفرد ہے اسی وجہ سے واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں خبر کو مبتدا کے مطابق لایا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ مبتدا مؤنث ہے اس لیے خبر کو مؤنث لایا گیا، مبتدا تثنیہ ہے اس وجہ سے خبر کو بھی تثنیہ لایا گیا، یعنی الامرأتان عالمۃ نہیں کہا گیا یا الامرأتان عالمون نہیں کہا گیا، مبتدا کے مطابق لایا گیا۔ خیر، نمبر 7، اگر جملہ ہو یعنی خبر اگر جملہ ہو، شروع میں بیان کیا کہ خبر کبھی مفرد، کبھی جملہ اور کبھی جار مجرور ہوتی ہے، تو خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے۔ خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں یعنی خبر میں، جملہ اگر خبر واقع ہو تو اس جملے کے اندر
ایک ایسی ضمیر عموماً ہوتی ہے جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، جیسے زیدن جاء۔ دیکھیے زیدن جاء، اس میں جاء زیدن کی خبر ہے، زیدن مبتدا، جاء فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، ٹھیک ہے۔ تو جاء مکمل جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر، مکمل جملہ خبر ہے۔ تو اس کے اندر جاء کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ مبتدا کے مطابق ہے، زیدن کے مطابق ہے۔ جاء کے اندر ہم نے ہوا ضمیر کو فاعل بنایا، اور یہ ہوا ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ زیدن مذکر ہے، اس لیے جاء کے اندر جو ہوا ضمیر ہم نے نکالا وہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے جاء کے اندر ہوا ضمیر نکالا جو کہ مبتدا کے مطابق ہے، مذکر ہونے میں اور واحد ہونے میں۔ خیر، ہندن ذہبت، ہندا گئی، اس مثال میں ہندن مبتدا ہے اور ذہبت خبر ہے۔ ذہبت مکمل جملہ ہے، ذہبت فعل، اس کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو ذہبت جملہ خبر واقع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ مبتدا کے مطابق ہے۔ ذہبت کے اندر ہیا ضمیر ہے جو کہ ہندن کے مطابق ہے۔ حاصل یہ کہ اگر جملہ خبر واقع ہو تو عام طور پر اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جو دو مثالیں پیش کی گئیں، یہ دو مثالیں جملہ فعلیہ کی ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ خبر عام طور پر، خبر اگر جملہ ہو، اب جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ بھی خبر بن سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی خبر بن سکتا ہے۔ زیدن جاء میں جاء جملہ فعلیہ ہے جو کہ خبر بن رہا ہے، اسی طرح ہندن ذہبت میں ذہبت جملہ فعلیہ ہے جو کہ خبر بن رہا ہے۔ اب دو مثالیں جملہ اسمیہ کی بیان کر رہے ہیں، یعنی ایسی مثال پیش کر رہے ہیں جس میں جملہ اسمیہ خبر بن رہا ہے۔ زید مبتدا اور ہوا ضمیر مبتدا ثانی، ذکی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر، یعنی مبتدا ثانی اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پھر خبر ہوگا زید کے لیے۔ تو ہوا ذکی مکمل جملہ یہ زید کے لیے خبر ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے زیدن مبتدا اور ہوا یہ مبتدا ثانی، اور ذکی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر خبر ہوا زید کے لیے۔ الحاصل یہ کہ زیدن ذکی یہ مکمل جملہ زیدن کے لیے، ہوا ذکی یہ زید کے لیے خبر ہے، اور اس کے اندر ہوا ذکی کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ مبتدا کے مطابق ہے۔ ہوا ضمیر ہے نا، ہوا ذکی میں ہوا ضمیر یہ زید کے مطابق ہے، زید واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، زید مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے۔ اسی طرح ہندن ہیا ذکیۃ، اس مثال میں ہیا ذکیۃ جملہ ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ ہے، اور یہ خبر بن رہا ہے، یہ جملہ ہندن کی خبر بن رہا ہے۔ اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ ہندن کے مطابق ہے، مبتدا کے مطابق ہے، کیونکہ ہندن مؤنث ہے اس لیے ہیا ضمیر مؤنث ہے، کیونکہ ہندن واحد ہے اس لیے ہیا ضمیر بھی واحد ہے۔ الحاصل یہ کہ اگر خبر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، ایک ضمیر ہوتی ہے اس جملے کے اندر جو کہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث ہونے میں، ہر چیز میں نہیں، واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں۔ نمبر 8، اور خبر اگر جار مجرور ہو، خبر مفرد ہو تو کیا ہوگا، خبر جملہ ہو تو کیا ہوگا، سب بیان کر دیا گیا۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ خبر اگر جار مجرور ہو تو کیا کریں گے، اور خبر اگر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی جو مذکر مؤنث واحد مثنیٰ اور مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو۔ یا رسول اللہ، خبر اگر جار مجرور ہو، حرف جار اور مجرور، حرف جار 17 حروف ہیں جنہیں حرف جارہ کہتے ہیں، با و تا و کاف لام واو منظم الخدا ربہ شمین عدا فی ان اللہ تعالی، آپ انشاءاللہ ان کے تعلق سے آگے پڑھیں گے۔ تو حرف جار جس پر داخل ہو اسے کہتے ہیں مجرور۔ تو جار مجرور کا بھی خبر بنتے ہیں، لیکن یہ مطلقاً خبر نہیں بنتے، بلکہ یہ پہلے کسی متعلق سے ملتے ہیں، یعنی فعل سے ملتے ہیں، یا شبہ فعل، شبہ فعل کہتے ہیں اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔
تو جار مجرور پہلے فعل یا شبہ فعل سے ملتے ہیں، پھر وہ فعل یا شبہ فعل خبر بنتا ہے، اور وہ جو فعل یا شبہ فعل ہم نکالیں گے، محذوف نکالیں گے، تو وہ مبتدا کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگرچہ بظاہر ہمیں یہ نظر آئے گا کہ جار مجرور خبر بن رہے ہیں، لیکن حقیقتاً جار مجرور خبر نہیں بنتے، بلکہ جار مجرور فعل یا شبہ فعل سے ملتے ہیں، ان کے متعلق ہوتے ہیں، اور فعل یا شبہ فعل خبر واقع ہوتے ہیں۔ اور خبر اگر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی، خبر ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ وغیرہ کے متعلق ہوگی جو مذکر، مؤنث، واحد مثنی اور مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو۔ جیسے زید فی الدار، اس مثال میں زید مبتدا، فی حرف جار، الدار مجرور۔ فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر خبر، بظاہر ہی خبر ہے، لیکن جار مجرور سے ملا کر کے ہم اسے یعنی جار مجرور کو متعلق کریں گے کسی فعل یا شبہ فعل سے۔ اس کو بریکٹ میں بیان کیا گیا کہ یہاں جار مجرور ثبتا یا ثابتن کے متعلق ہوں گے۔ اگر فعل نکالیں گے، فعل ماضی نکالیں گے تو ثبتا نکالیں گے، اگر اس میں فاعل نکالیں گے تو ثابتن نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ فی حرف جر الدار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثبتا فعل کے یا ثابتن اس میں فاعل کے، جو بھی نکالیں گے، ٹھیک ہے، چاہے فعل ماضی نکالیں یا اس میں فاعل نکالیں، اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے مبتدا زید واحد ہے، اسی وجہ سے ثبتا فعل کو بھی واحد لایا گیا۔ زید مذکر ہے، اس لیے ثبتا فعل کو بھی مذکر لایا گیا۔ یا ثابت نکالیں، ثابت میں بھی وہی بات ہے، کیونکہ وہ بھی مذکر ہے اور واحد ہے۔ ثابتانی یا ثابتتن نہیں نکال سکتے، کیونکہ زید مذکر ہے، واحد ہے، اسی وجہ سے۔ نمبر 9، مبتدا اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ مبتدا اگر غیر عاقل یعنی مبتدا ایسی چیز ہو جس میں عقل نہ ہو، یا اس کی اگر جمع مکسر مبتدا بن رہی ہو، ایسی چیز جس میں عقل نہیں ہے، اس کی جمع مکسر، ایسی جمع جس کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو۔ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو، جیسے رجل سے رجال، ٹھیک ہے، لفظ رجل یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے رجال، کیونکہ رجال کے اندر رجل کا صیغہ سلامت نہیں ہے بلکہ بدل گیا ہے، اس لیے لفظ رجال جو ہے یہ جمع مکسر ہے۔ خیر، مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، یا تو غیر عاقل کی جمع مکسر ہو یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، تو کیا ہوگا؟ تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے، تو اس وقت اختیار ہوگا کہ آپ خبر کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسا کہ مرکب توصیفی کے بیان میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر موصوف غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس وقت صفت کو واحد مؤنث اور جمع مؤنث دونوں طرح لا سکتے تھے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر کو واحد مؤنث اور جمع مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے، الجبال شامخۃ، الجبال یعنی پہاڑ، شامخۃ اونچے ہیں۔ شامخۃ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، شامخۃ واحد مؤنث اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو الجبال یہ جبل کی جمع ہے، اور جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، پہاڑ میں عقل نہیں ہوتی، اس لیے یہ غیر عاقل ہے۔ الجبال غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، کیونکہ جبال کے اندر جبل کا وزن سلامت نہیں ہے، جبلن کے بعد جبلن سے جبالن بنا ہے، دیکھیے با کے بعد الف بڑھ گیا، تو جبل کا وزن کیونکہ جبال میں سلامت نہیں ہے تو جبال جمع مکسر ہوا، اور یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کی خبر کو واحد مؤنث یا جمع مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، الجبال شامخۃ بھی کہہ سکتے ہیں یا شامخات بھی کہہ سکتے ہیں۔ واحد مؤنث لائیں گے تو شامخۃ، جمع مؤنث لائیں گے تو شامخات۔ اسی طرح النساء عاقلۃ یا عاقلات، نساء یعنی عورتیں، کیونکہ یہ ان میں تو عقل تو ہوتی ہے لیکن یہ مؤنث عاقل ہیں۔ دراصل عورتیں جو ہیں یہ ان کو کہا جاتا ہے ناقص العقل، ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے۔ میں ہر اسلامی بہن کو نہیں کہتا، لیکن عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ اسلامی بہنوں کی عقل جو ہے وہ کم ہوتی ہے،
لیکن بہت ساری اسلامی بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بہت سارے مردوں سے زیادہ عقل مند ہوتی ہیں، لیکن عموماً جو ہے اسلامی بہنیں کم عقل ہوتی ہیں۔ اسے کوئی اسلامی بہن برا نہ سمجھے، جو عام طور پر کہا جاتا ہے۔ خیر، اسی وجہ سے اس کی خبر جو لائیں گے واحد مؤنث لائیں گے اور جمع مؤنث۔ واحد مؤنث لانے کا بھی اختیار ہے، جمع مؤنث لانے کا بھی اختیار ہے۔ النساء عاقلۃ یا عاقلات دونوں کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 10، مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو۔ مبتدا مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو۔ مبتدا اگر مذکر عاقل کی، مذکر ہو اور عقل مند ہو، ان کی جمع مکسر ہو، کسی جمع ہو، ایسی جمع ہو جس کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو، تو خبر واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے۔ وہی مسئلہ ہے جیسا کہ مرکب توصیفی میں تھا۔ جیسے مثال دیکھیے، الرجال عالمۃ یا علماء۔ الرجال مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے۔ رجال مرد کو کہتے ہیں، رجل کی جمع ہے، رجل کا معنی ہے مرد، اسی کی جمع ہے رجال، کیونکہ رجال میں رجل کا صیغہ سلامت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جمع مکسر ہے۔ تو کیونکہ یہ لفظ رجال مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اس کی خبر کو واحد مؤنث لا سکتے ہیں اور جمع مذکر لا سکتے ہیں، جمع مؤنث نہیں لا سکتے۔ یا تو الرجال عالمۃ کہہ سکتے ہیں یا پھر الرجال علماء کہیں گے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں، کیونکہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے عربی گرامر کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے آپ خود بھی عربی گرامر سیکھیں، جانیں اور دوسروں کو بھی عربی گرامر سیکھنے کی ترغیب دلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔